اب آپ کو ایک بات جتنے صوفیاء ہیں یا اس والے وہ جانتے اس بات کو کہ جب 13 رجب کو جناب علی علیہ السلام کعبے میں تشریف لائے تھے تو آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ہاتھ پہ اٹھا اور پہلی خوراک جو تھی وہ اپنا لعاب اپنی زبان ان کے منہ میں دی. اب اچھا ہمیں وہ زبان لگتی ہے جبکہ علم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو میرے آقا کے دل پہ نازل ہوا نا وہ منتقل کیا. اسے کہتے ہیں سینہ بسینہ. اسے کہتے دیکھیں علم میں دو چیزیں نا تدریس ہے مکتبہ ہے اور سینہ بسینہ ہے. سینہ بسینہ جو علم ہے نا وہ میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منتقل ہوا. آگے جناب علی علیہ السلام نے ولایت کے حوالے سے وہ علم منتقل کر دے. لیکن آپ نے ایک بڑا خوبصورت جملہ پوچھا تھا اس کی میں وضاحت یہ بات اس سے مل گئی. وہ یہ پوچھا تھا کہ کیا پھر ان پہ تعزیر لگتی ہے؟ آپ سن لیجیے. شریعت کے حوالے سے شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بہت چھوٹا بچہ یا پھر جو مجنون ہو پاگل ہو وغیرہ وغیرہ کوئی نام دے اس پہ شریعت کا اطلاق نہیں. 6.5 ارب پہ شریعت نہیں سر نہیں میں اس طرف آ رہا ہوں. اب جو بھائی شفاعت رسول نے بات کی نا شفاعت معذرت جی اچھا جو انہوں نے بات کی چونکہ دوست ہے نا زیادہ تو اس کی بھول جاتا ہے بندہ نام دشمنوں کے نام صحیح لیتے دوستوں کے بھول جاتے ہیں. اچھا چلے اللہ خیر. اچھا اب وہ جو انہوں نے بات کی نا قلب کے حوالے سے کہ قلب رکھتے ہیں دیکھتے نہیں. بھئی دیکھنا تو آنکھوں سے ہے یہ قلب کا دیکھنا کیا ہے آج پتہ چلا. کیوں کہتے ہیں یار اس کی اندر کی نظر روشن ہے. جناب علی علیہ السلام سے پوچھا گیا نا کسی کافر نے سوال کیا اس نے کہا یا علی جسے سجدہ کرتے ہو اس اللہ کو کبھی دیکھا بھی ہے؟ آپ نے کہا قسم عشو توحید کی جس کے قبضے میں مجھ علی کی جان ہے میں اس وقت تک سجدہ ہی نہیں کرتا جب تک قلب کی آنکھ سے اپنے اللہ کو نہ دیکھوں. تو قلب کی ایک آنکھ ہے. آپ نے پوچھا تھا نا کہ پھر اب دیکھیں کیف یاد اللہ قومن اس جگہ پہ قائم ہوں ابھی تک کہ سر میں ادھر ہی آ رہا ہوں وہ بیمار ہے جو ایمان نہیں لایا یا صحت مند ہے؟ بیمار واضح دو ٹو قرآن کہتا ہے. دیکھیں فی قلوبی مرض جیسے شفاعت صاحب نے پڑھی ہے انہوں نے اس کو منافقین سے جوڑا ہے نا. منافقین وہ بھی اسی کے مرض میں ہے. وہ کل ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی قاری صاحب آپ اگر آپ کل ہوتے نا تو بڑا مزہ آتا. وہ حدیث پتہ کیا تھی 2 صحابی بیٹھے قرآن کی آیتوں میں نا اپنے اپنے معنی نکال رہے تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی زور سے ان کو ڈانٹا تھا کہ یہ نہیں کرتے. ہم بھی نا ایک ہی آیت پڑھتے ہیں اور اس کو اپنا اپنا آپ نا دیکھیں ترجمہ جو ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے اور سب کے ہاں ایک ہے. پورے مکاتب فکر کا ایک ہے. رہا مسئلہ ترجمانی میں مسئلہ آتا ہے. واہ ترجمانی میں مسئلہ ہے. خوبصورت بات. فی قلوبہم مرض اگر اس کو عربی گرامیٹیکلی اعتبار سے آپ دیکھیں دونوں صاحب علم ہیں اور سب صاحب علم سن رہے ہیں. یہاں ہونا چاہیے تھا جیسے مرض فی قلوبہم لیکن قرآن نے فی قلوبہم کو پہلے لیا اور مرض کو بعد میں لیا. اب پہلے کا ترجمہ یہ بنتا ہے ان کے دلوں میں مرض ہے لیکن جو قرآن کی ترکیب ہے اس کے اعتبار سے آپ ترجمہ دیکھیں گے فی قلوبی مرض ان کے دلوں میں کوئی ایک ایسا مرض نہیں ہے جو ان کے دلوں میں نہیں ہے. میں نے مان لیا 6.5 ارب لوگ بیمار ہیں مان لیا. نہیں سر نہیں مان لیتا ہوں نا آگے چلتے ہیں نا یار اس پہ اڑ گئے ہیں. اب اس 6.5 ارب میں سے جو 1.5 ارب بیمار نہیں ہیں یہ سارے کے سارے روحانی مسائل ان 1.5 ارب کو کیوں ہو رہے ہیں وہ 6.5 ارب کو کیوں نہیں ہو رہے؟ ان کو بھی ہوتے ہیں ان کو بھی ہوتے ہیں کیوں نہیں ہوتے؟ اچھا دیکھیں بتائیں نا کیا کیا ہوتا ہے. جتنا روحانی امراض کی شکلیں ہیں تمام آئی یورپ سے رہی ہیں اور ہم تو ان آپ نے ہمیں ساری زندگی سمجھایا کہ یہاں سے یورپ کیا سارا کچھ. اب دیکھیں پتہ اب آپ کہہ رہے ہیں وہاں سے یہاں ہے یورپ سے مطلب جہاں آپ کا جی چاہتا ہے. آپ دیکھیں یورپ مختصر یورپ سے ہر نجس چیز جو آتی ہے ہر جو نجس چیز ہے وہ وہیں سے آتی ہے وہیں سے آتی. اور پھر دیکھیں یہودیت سے آ رہی عیسائیت سے آ رہی جادو اور جادو جتنا ہے اور روحانی جتنی شکلیں ہیں. بھائی جان میں پہلے ایک سیکنڈ میں یہ ہاتھ جوڑ دوں پہلے. یہ جب ہمارے مہمان آتے ہیں نا تو اپنے جذبات کے اندر نا وہ لفظ استعمال کرتے ہیں جس پہ ہمیں نوٹس آتا ہے. ہم نے ان مہمانوں کو آنے سے پہلے ٹیلی فون پہ بھی اور ادروائز بھی سمجھایا ہے کہ یہ نہیں کہنی باتیں. اب میں اپنے مہمانوں کا کیا احترام کروں کہ وہ بار بار وہ لفظ استعمال کر رہے ہیں جس پہ ہماری پکڑ ہونی ہے. مجھے سمجھا دیں سر. میں وہ بات میری جائے تھی وہ بات اس پہ وہ باز ہی نہیں آتے سر. وہ بات دیکھیں پکڑ ہماری ہو جانی ہے. جو آپ فرما رہے ہیں نا احتیاط کرنی ہے آپ نے. آپ کسی کے مذہب کو آپ اسلام کے آپ کسی کے مذہب کو برا کیوں کہہ سکتے ہیں؟ پاکستان میں وہ نہیں رہتے.
احتیاط کریں خدا کے واسطے، جب بات کریں تو احتیاط کے ساتھ دیکھیں ہم تو مذہب کی بات ہی نہیں شاہ صاحب کا نہیں کریں، مذہب کی بات ہو مذہب نہیں کی رہی، بات ہی نہیں کسی کا نام نہ لیں۔ جو لوگ جو قاری صاحب نے کہا بڑا اچھا جملہ بول رہا، نجس جتنی چیزیں ہیں وہ دیکھے کہا۔ اچھا نجس کہاں سے آئے گی، کیوں ہوگی؟ کیونکہ جب آپ اللہ اس کے مان لی نا بات، آپ علم نجس ہے، نہیں عقل نجس ہے، بالکل نہیں، ٹیکنالوجی نجس ہے، بالکل نہیں، ٹیلی فون نجس ہے، جو ایپس آپ استعمال کرتے ہیں نجس ہے، تو واپس کریں انہیں، نجس ہے۔ آپ ذرا میری بات سن، ہاں موافق صاحب، ہاتھ جوڑ کر، ہاں ہاں آپ کہتے ہیں نا فلاں یہ بہت عقل مند ہے، میں کہتا ہوں اللہ کی عزت کی قسم، یہ میرا عقیدہ بھی بول رہا ہے، میرا خون بھی بول رہا ہے، کائنات میں اس سے بڑا عقل مند کوئی نہیں ہے جس نے اپنے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاکیزہ کلمہ پڑھا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے، جواب نہیں ہے سر حضور، سائنس اور مذہب اس کو ہم الگ الگ کرتے ہیں۔ آج میں تو سائنس اور مذہب کی بات ہی نہیں کر رہا، میں تو نجس کی بات کر رہا ہوں۔ یہاں وہ جملہ بھی بول دے، اس سے بڑا بد اخلاق کوئی نہیں ہے جو اللہ رسول کو نہیں مانتا۔ اچھا بھائی یہ بات ہو رہی ہے، مرض ہی ہو رہا ہے نا، مرض۔ شاہ جی آپ روزے میں آپ پانی پی لیں، آپ کدھر کی باتیں کدھر لے کر جانا چاہ رہے ہیں؟ آپ ممبر پہ نہیں بیٹھے، نہ ہی آپ کا جمعہ ہے، خدا کا نام لیں، جمعہ تسلی کریں، ٹھنڈا کریں، واک کر لیں، یہاں پہ دیکھیں پتہ ہے کیا ہے، چل لیں تھوڑا سا، وہاں پہ بیٹھ جائیں جا کے، جو نہ کریں ایسی باتیں، جو بنیادی چیز ہے نہیں بنیادی چیز کی بات نہیں ہے، جو بات ہو رہی ہوتی ہے نا اس بات کو وہیں پہ رکھیں، مت کریں اس طرح۔ جس کو آپ ڈسکس کریں گے نا تو وہ آگے چلے گی، تو چلائیں، چل رہی ہے نا، تو چلنے میں یہی ہے، آپ ثابت کریں کہ ان کو پھر کون سا مرض ہے جو میں نے ایک سوال کیا، یا تو آپ یہ بتائیں کہ یہ سوال ہی ناجائز ہے، چھوڑ دیں۔ میں نے سوال ان سے کیا کہ یہ جو نجس آتا ہے، یہ جو چیزیں میں نے گنوائی ہیں یہ نجس ہے تو واپس کرے۔ ایک مسلمان ایمان والا صاف ستھرا آدمی نجس چیزیں لے کے کیوں زندہ ہے؟ اچھا دیکھیں اس کا جواب دینا ہے۔ جلیبیاں بنائے جا رہے ہیں آپ لوگ، جلیبی نہیں، ہر چیز نجس نہیں ہوتی۔ اب آپ نے اپنے ہی جملے کو کھا لیا ہے، نہیں ہم نے، آپ نے کہا نجس ہے، نہیں ہم ہر چیز، اب کہہ رہے ہیں ہر چیز نجس نہیں ہے۔ قرآن و سنت 6 چیزیں گنوائی ہیں، ہر چیز نجس نہیں ہے۔ ہاں بالکل نہیں، میں اگر قاری صاحب سے اجازت لے کے ان سے اختلاف کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا احتیاط کے ساتھ کرنا ہے آپ نے، کیونکہ آج قاری صاحب جو ہے نا یہ بہت جا رہے ہیں ٹھیک ٹھاک، یہ بڑے پرواز پر ہیں، پرواز پر ہیں آج۔ دیکھیں قرآن، دیکھیں کفر کو کفر یا کہنا، اللہ خدا کا نام لے قاری صاحب، آپ سے اجازت ہو تو آپ سے بھی اجازت لے جی بسم اللہ، اختلاف کرنا جی بسم اللہ۔ اختلاف کیونکہ علماء امتی رحمت میرے آقا نے فرمایا نا، تو لوگوں کو سمجھنے کا موقع ملے گا۔ قرآن پاک پورے میں کہیں بھی کفر کو نجس نہیں، مرض نہیں کہا۔ ٹھیک ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مرض نفاق کو کہا ہے، ہاں، اور اس کے بارے میں پھر یہ فرمایا، اور نفاق ادھر 1.5 کروڑ میں بھی ہو سکتا ہے۔ بالکل، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، آئے کل والی حدیث پھر یاد آ گئی مجھے، جو منافق ہے وہ کافر سے بھی نچلے درجے میں ہوگا،